جب مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق پریشانی لاحق ہوئی تو قریش کے دو آدمی عقبہ بن ابی معیط اور نضر ابن حارث علماء یہود کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ محمد عربی سے کون سے ایسے سوالات کیے جائیں جن سے ان کی نبوت کی حقیقت واضح ہو جائے۔ علماء یہود نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کرو، اگر وہ صحیح جوابات دیں تو وہ نبی برحق ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہیں دے پاتے تو وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر نہیں۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا حال بتائیے جو قدیم زمانے میں اپنا علاقہ چھوڑ کر دور دراز غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب قریش مکہ کی طرف سے یہ سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ دراصل یہ واقعہ 2000 سال پہلے کا ہے جب عرب ممالک پر رومن امپائر کا قبضہ تھا جو کہ بت پرست تھے، اور فلسطین یروشلم پر رومن امپائر کے ماتحت ایک یہودی حکمران حکومت کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں دعوت و تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا تو رومن امپائر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر لٹکانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے رومن امپائر سے بغاوت کی۔ اس وقت ٹائٹس رومی جو کہ رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اس نے فلسطین، یروشلم، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور 1,33,000 یہودیوں کا قتل عام کیا اور باقی یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ اب ان علاقوں میں صرف عیسائی رہ چکے تھے۔ بت پرست رومن امپائر عیسائیوں پر بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ٹائٹس کے بعد مزید بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ پھر دقیانوس نامی بادشاہ آیا جو کہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کے دور میں بتوں کا سجدہ کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ بادشاہ روایتی میلے میں شرکت کرنے کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ محل سے باہر نکلا۔ میلے میں بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے جن کو سجدہ کرنا عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے لازم تھا۔ جب سب لوگ بتوں کی عبادت میں مشغول ہو گئے تو 7 عیسائی لوگ یکے بعد دیگرے میلے سے کھسکنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب دقیانوس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان 7 افراد کو شاہی دربار میں طلب کیا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس صرف چند دن کی مہلت ہے، یا ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چونکہ حکومت وقت سے لڑنا ان کے بس میں نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ پھر سن 300 عیسوی میں کانسٹنٹائن امپائر نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور تمام رومن امپائر کو عیسائی بننے کا حکم دے دیا۔ وقت گزرتا گیا، کانسٹنٹائن کے بعد مزید بادشاہ آتے گئے۔ پھر 416 عیسوی میں تھرڈوسس نامی بادشاہ آیا۔ یہ بھی عیسائی تھا۔ اس کے زمانہ اقتدار میں اللہ تعالیٰ نے 300 سال بعد ان لوگوں کو جگایا۔ بیدار ہونے پر ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ ہم کتنا وقت سوئے ہیں؟ دوسرے نے جواب میں کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ یہ لوگ اپنے گمان میں اتنا ہی وقت سوئے تھے۔ چنانچہ بھوک لگنے پر ڈرے سہمے اپنے ایک دوست سے کھانا لینے کے لیے کہنے لگے۔ کھانا خریدتے وقت جب دکاندار نے ان کا سکہ دیکھا تو پھر یہ راز فاش ہوا کہ یہ حضرات وہ ہیں جو دقیانوس کے زمانے میں بتوں کی پوجا سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے تھے۔ چونکہ اب سب لوگ عیسائی تھے تو ان کا خوب عزت و احترام کیا گیا۔ تھرڈوسس بادشاہ کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو ان سب کو اپنے دربار میں بلایا اور خوب عزت سے نوازا۔ بعد میں یہ حضرات اسی غار میں دفن ہوئے اور لوگوں نے اس غار میں ان کے مقبرے کے ساتھ ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ یہ غار اور مسجد
ابھی بھی جارڈن کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ واقعہ گبن کی کتاب ڈکلائن ان فال آف رومن امپائرز میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، اور تمام یورپین کنٹریز میں یہ واقعہ 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے، اور یونیسکو میں موجود آثار قدیمہ کی کھوج کرنے والے ادارے نے بھی اس غار اور مسجد کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے غاروں میں پناہ لے گئے تھے۔